یہ کہانی ہے پیغمبر اسلام کے دو پیارے نواسوں حسن اور حسین کی، جن کی زندگیوں کا خاتمہ ایک ایسے المیے پر ہوا جو آج تک 1400 سال بعد بھی امت کے دل میں ایک گہرے زخم کی طرح تازہ ہے، اور جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس المیے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے ایک ایسا زخم کہا جاتا ہے جو کبھی بھرے گا نہیں۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل بہتا ہوا درد ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ وہ کون سے واقعات تھے جو اس المناک انجام تک لے گئے؟ آئیے اس کہانی کی جڑوں کو تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، ان کے بچپن میں، جہاں نبی اکرم کی اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت نظر آتی ہے، اور یہی محبت بعد کے واقعات کو اور بھی زیادہ دلخراش بنا دیتی ہے۔ دیکھیے، بات ان کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت نام حرب یعنی جنگ تجویز کیا گیا، لیکن نبی اکرم نے اسے ناپسند کیا۔ پھر فرشتہ جبرائیل کے کہنے پر ان کے نام حسن اور حسین رکھے گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کی زندگی کا آغاز ہی امن اور خدائی رحمت سے جڑا تھا۔ اور یہ محبت صرف نام رکھنے تک نہیں تھی۔ کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک بار کشتی کے مقابلے میں نبی اکرم حسن کی طرفداری کر رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو بتایا کہ حسین کی طرفداری تو خود جبرائیل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب حسین کو ہلکا سا مارا گیا تو فوراً کہا کہ میرا بیٹا مار کھانے نہیں آیا۔ اور سب سے دل دہلا دینے والا واقعہ، جب فاطمہ نے حسین کو مارا تو انہوں نے رو کر کہا کہ اسے پہلے ہی مار دیا جائے گا، اسے دوبارہ مت مارنا، جیسے وہ ان کے المناک مستقبل سے پہلے ہی واقف تھے۔ اور یہیں سے بچپن کی ان خوشیوں بھری یادوں سے کہانی ایک تاریخ موڑ لیتی ہے، ایک ایسی پیشن گوئی کی طرف جو اس پوری داستان پر کسی سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اور پھر جبرائیل نے وہ خبر دی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی ہی امت حسین کو قتل کرے گی۔ محبت اور معصومیت کی ان کہانیوں کے بیچ یہ پیشن گوئی ایک ایسی تلخ حقیقت بن کر سامنے آئی جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ نبی اکرم کو سب سے زیادہ ڈر فتنے کا تھا۔ فتنہ یعنی وہ اندرونی اختلافات، وہ افراتفری جب مسلمان ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہی تباہی تھی جس سے وہ ہمیشہ خبردار کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل نے نہ صرف خبر دی بلکہ کربلا کی زمین سے ایک مٹھی مٹی لا کر نبی اکرم کو دی، اور کہا کہ جس دن حسین کو شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ یہ صرف ایک پیشین گوئی نہیں تھی بلکہ ایک ٹھوس نشانی تھی جو آنے والے المیے کی گواہی دینے والی تھی۔ تو اب اس المیے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی کڑی بڑے بھائی حسن کی شہادت ہے۔ حسن کی شہادت دھوکے اور معافی کی ایک عجیب داستان ہے۔ انہیں ان کی اپنی بیوی کے ذریعے زہر دیا گیا، لیکن مرتے وقت بھی جب حسین نے قاتل کا نام پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ بدلہ لینا ہمارے نانا کا طریقہ نہیں، یہاں تک کہ ان کی آخری خواہش کہ انہیں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے اس وقت کے سیاسی خلفشار کی وجہ سے پوری نہ ہو سکے۔ حسن کی شہادت کے بعد اب اس المیے کے آخری اور سب سے المناک باب کا آغاز ہوتا ہے، جس کی شروعات کوفہ شہر سے آنے والی ایک پرفریب دعوت سے ہوئی۔ کوفیوں کا فریب ایک منظم جال تھا۔ پہلے تو 18,000 خط بھیجے گئے، سب میں وفاداری کے وعدے تھے۔ جب حسین نے اپنے کزن مسلم کو تصدیق کے لیے بھیجا تو وہاں حالات بدل دیے گئے۔ ایک نیا سخت گیر گورنر آ گیا، اور حسین کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے قاصد مسلم کو سر عام قتل کر دیا گیا اور حامیوں کو تتر بتر کر دیا گیا۔ تو ایک طرف کوفیوں کے الفاظ تھے کہ اے حسین آئیے، خلافت آپ کا حق ہے، اور دوسری طرف حقیقت یہ تھی، جیسا کہ کسی نے حسین کو راستے میں بتایا تھا، کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ حسین کو ایک ایسے سراب کی طرف بلایا جا رہا تھا جس کے پیچھے صرف دھوکا تھا۔ بہت سے دوستوں نے بار بار خبردار کیا کہ کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں، لیکن حسین کا جواب ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ان لوگوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ وہ اپنے اصول پر قائم رہے، چاہے راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ مقام آ گیا، کربلا کا صحرا، جہاں اس داستان کا آخری اور سب سے المناک مقابلہ ہونا تھا۔
ایک طرف تھے امام حسین اور ان کے ساتھ صرف 80 کے قریب لوگ، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ یہ کوئی فوج نہیں تھی بلکہ ایک خاندان تھا جو اپنے اصول کی خاطر سفر پر نکلا تھا۔ اور ان کے مقابلے میں 4000 سپاہیوں کی ایک پوری فوج کھڑی تھی۔ یہ کوئی برابری کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک گھیراؤ تھا۔ اس صورتحال میں بھی حسین نے آخری لمحے تک جنگ سے بچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 3 تجاویز پیش کیں: مجھے سرحد پر لڑنے دو، مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا پھر مجھے براہ راست خلیفہ یزید سے بات کرنے دو۔ مگر ان کی ہر پرامن پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا، جس سے یہ صاف ہو گیا کہ مخالفین کا ارادہ صرف اور صرف تشدد تھا۔ تو اب آتے ہیں اس کہانی کے اختتام کی طرف، اور اس وراثت کی طرف جو یہ واقعہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے ٹھیک پہلے، جب سب کچھ ختم ہونے کو تھا، حسین کے آخری الفاظ ان کے گہرے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں: ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور پھر 10 محرم سن 68 ہجری کو کربلا کے تپتے صحرا میں نبی کے نواسے اور ان کے گھر والوں کو کئی دن پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اصول پرستی، قربانی اور اندرونی انتشار کی یہ کہانی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ ہم سے آج بھی پوچھ رہی ہے۔